ہمارا اسلام حصہ ہفتم پارٹ 7 خلیل العلماء مفتی محمد خلیل خواہ برکاتی مہر روی علیہ الرحمہ۔ اہل سنت الجماعت کی مشہور کتاب ہمارا اسلام، اس کتاب کا مختصر سا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کتاب حضرت شیخ الاسلام علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور تصنیف لطیف ہے۔ یہ کتاب یعنی ہمارا اسلام بہت خوبصورتی کے ساتھ تعلیم و تربیت دیتی ہے۔ اس میں اسلامی عقائد، عبادت، مذہبی تعلیم صحیح سنی حنفی عقیدے کے مطابق بیان کی گئی ہے۔ اس کا انداز بہت پیارا اور آسان ہے۔ سوال و جواب کے سلسلے کے ذریعے علامہ صاحب نے بہترین معلومات فراہم کی ہے۔ سوال کا جواب پڑھنے کے بعد جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے وہی سوال آگے لکھا نظر آتا ہے اور ساتھ میں اس کا بھی جواب۔ پڑھنے والے کی دلچسپی برقرار رہتی ہے اور جلد ہی مضمون مکمل کرنے کا جی چاہتا ہے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ بہترین کتاب ہے۔ ہر موضوع کو پہلے بہت ہی آسان طریقے سے اور بنیادی باتوں سے شروع کیا گیا ہے اور رفتہ رفتہ موضوع میں پھر مزید معلومات دی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک مدرسے میں ہیں اور رفتہ رفتہ ترقی ہو رہی ہے۔ اسلامی بنیادی عقائد جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے اور جن عبادات کا ادا کرنا مسلمان پر فرض ہے، ان سب کو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیل ملت کا خطاب عطا ہوا۔ آپ علماء اہل سنت میں مشہور شخصیت ہیں اور ادبی میدان میں ایک بڑا نام ہے۔ آپ کی دوسری تصانیف میں کتاب موت کا منظر اور سنی بہشتی زیور شامل ہے۔ یہ تمام کتابیں عوام میں بہت مقبول اور لاکھوں لوگوں کو مستفیض کر چکی ہیں۔ یہ کتاب ہمارا اسلام خلیل ملت کی وسیع پیمانے پر علماء میں اور عوام میں مقبولیت ہے۔ سنی علماء نے اس کی خوب تعریف کی ہے۔ یہ پاکستان اور ہندوستان کے بہت سارے مدرسوں کے نصاب میں شامل ہے۔ تنظیم مدارس الاسلام، اہل سنت پاکستان اور انجمن طلباء اسلام نے اس کتاب کو بہت پسند فرمایا ہے۔ 1955 عیسوی میں پہلی مرتبہ اشاعت کے بعد اس کتاب کو کئی مرتبہ شائع کیا گیا، جو کہ اس کتاب کے لیے ایک منفرد اعزاز ہے۔ اس کتاب کا ہندی، انگریزی اور ڈچ زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، جو کہ اس کی مقبولیت کی ایک اور نشانی ہے۔ اس کتاب کو پہلی مرتبہ آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس کو غور سے سنیں، اپنے اہل و عیال و دوستوں کو سنائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ 7واں حصہ اسلامی عبادات، سبق نمبر 1، زکوٰۃ کا بیان۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ دراصل اس صفت ہمدردی و رحم کے باقاعدہ استعمال کا نام ہے جو ایک مالدار مسلمان کے دل میں دوسرے حاجت مند مسلمان کے ساتھ فطرتاً موجود ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان ہمدردی اور باہم ایک دوسرے کی مخصوص مالی امداد اور اعانت کا نام زکوٰۃ ہے۔ لیکن اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ مال کے ایک حصے کا جو شریعت نے مقرر کیا ہے مخصوص مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے؟ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دین کا ایک فرض اعظم اور ارکان اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ قرآن عظیم میں 20 جگہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے بندوں کو اس فرض کی طرف بلایا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو سخت عذاب سے ڈرایا، صاف صاف بتایا کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دی تو مال میں سے اتنا کم ہو گیا، بلکہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتے ہیں اور یہ کمال ایمان کی نشانی ہے۔ زکوٰۃ سے جی چرانے والوں کا حشر خراب ہوتا ہے اور مال بھی برباد ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کفر ہے اور منکر کافر، اسلامی برادری سے خارج ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا سخت ناشکرا اور گنہگار ہے اور آخرت میں ملعون۔ ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار
اور مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی نامقبول۔ زکوٰۃ کیسے اور کیوں کر فرض ہوئی؟ اسلام میں شروع ہی سے مسلمانوں کی خصوصیت سے توجہ دلائی جاتی تھی کہ وہ حتی الامکان ایک دوسرے کے کام آئیں اور ضرورت سے زیادہ جو بھی پائیں وہ مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور حاجت مندوں پر صرف کریں، اور اپنی ہمدردی و غم گساری کو دوسرے مسلمان کا رفیق بنائے۔ آسان اسلام کی اس پاکیزہ تعلیم کی بدولت مسلمان غربا و مساکین کی امداد و اعانت میں جو کچھ بن پڑتا اس میں کمی نہ کرتے، تاہم ایسا کوئی قاعدہ مقرر نہ تھا جس پر بطور آئین و ضابطہ کے عمل کیا جاتا ہو۔ مکہ معظمہ سے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آ کر جب مسلمانوں کو کسی قدر اطمینان و سکون نصیب ہوا، انہیں فتوحات نصیب ہوئی، زمینیں اور جاگیریں ہاتھ آئی، انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور تجارت کی آمدنی بڑھی تو رفتہ رفتہ مناسب حالات کے تحت زکوٰۃ کا پورا انتظام فتح مکہ کے بعد مکمل ہوا اور اس کے احکام و قوانین مرتب ہوئے اور نظام زکوٰۃ نے آئین و ضابطے کی شکل اختیار کی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ادا کرنے والے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ سخاوت کے باعث اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، مال کی ناجائز محبت اس کے دل میں گھر نہیں کرتی، بخل اور امساک یعنی کنجوسی سے اس کا دامن ملوث نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ دینے سے کاروبار اور دولت و ثروت میں ترقی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ غربا و مساکین کو وہ اپنی ہی قوم کا ایک حصہ سمجھتا ہے، اس لیے بے حد دولت کا جمع ہو جانا بھی اس میں تکبر اور غرور پیدا نہیں ہونے دیتا۔ غربا و مساکین کو اس کے ساتھ ایک انس و محبت اور اس کی دولت و ثروت کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے مال میں اپنا ایک حصہ موجود وہ قائم سمجھتے ہیں۔ دولت مند مسلمان کی دولت ایک ایسی کمپنی کا مثال پیدا کر لیتی ہے جس میں ادنا و اعلیٰ حصے کے حصے دار شامل ہوتے ہیں۔ دولت مند اور دیندار مسلمان ہمیشہ قابل ہمدردی اشخاص کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں تاکہ ان کی مدد کر کے ان کے زخم دل پر مرہم رکھے، اور یہ بڑی سعادت ہے۔ یہ چند فائدے تو دنیاوی ہیں، روحانی اور اخروی فائدے جو آخرت میں اس کے کام آئیں گے ان فوائد کے علاوہ ہیں۔ زکوٰۃ کے اموال سے قوم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جو نقد جنس زکوٰۃ سے حاصل ہوتی ہے اس سے قوم کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ بھیک مانگنے کی رسم قوم سے بالکل منقود ہو جاتی ہے۔ جو لوگ حاجت مند ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اموال زکوٰۃ کی بدولت اپنی آبرو اور خودداری کو ہر حال میں قائم رکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنی محنت و کوشش سے اپنی روزی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے بوڑھے، لولے، لنگڑے، فالج زدہ، کوڑی وغیرہ، دوسرے اہل حاجت، ان کی ضروریات زندگی کی ان اموال سے کفالت ہو جاتی ہے۔ وہ قرضدار جو اپنا قرض آپ کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، یہ اموال ان کی دستگیری کرتے اور انہیں نئی زندگی بخشتے ہیں۔ مسافروں کی راحت رسانی اور ان کی مالی اعانت اس سے بخوبی ہو سکتی ہے۔ مسافرت کی حالت میں دیش سے دور، صحرا و بیاباں بلکہ آبادی میں بھی آدمی کسی حادثے سے دوچار ہو جائے تو اموال زکوٰۃ اس کے لیے نعمت خیر سے کم نہیں۔ دینی علوم کی خاطر وطن عزیز سے دور، قریہ قریہ، شہر شہر سفر کرنے والے طلباء کے اس رقم کی فراہمی سے ہزاروں کام بن جاتے ہیں۔ شائقین علم دین کی حاجت براری کے علاوہ علوم دینیہ کی سرپرستی بھی ہو جاتی ہے۔ یتیموں اور بیواؤں کی اس طرح خبر گیری ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے یتیمی بیوگی سوہان روح نہیں بنتی۔ اموال زکوٰۃ غلامی کی بیڑیاں کاٹ کر آزادی کی نعمت سے بہرور ہوتے ہیں۔ دراصل تمدن انسانی کا سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ کسی قوم کے افراد میں فقر و دولت کے لحاظ سے کیوں کر ایک تناسب قائم کیا جائے تاکہ دولت چند ہاتھوں میں سمیٹ کر نہ رہ جائے۔ آج تک کوئی انسانی دماغ اس عقدہ کی گیرہ کشائی نہ کر سکا اور کسی تدبیر سے یہ مشکل حل نہ ہو سکی، اور افراد کی ملکیت پر سے حق ملکیت کا اٹھا دیا جانا اور شخصی قبضے سے نکال کر جمہور کی ملک میں چلا جانا عملاً اس قدر محال ہے کہ دنیا میں کبھی بھی کسی بھی قوم و ملک میں صحیح طور پر اس کا رواج نہ قائم ہوا اور نہ جبر و تشدد کا تسلط
کسی قوم و ملک میں ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے۔ اسلام نے جو مسلمان کو دنیا کی برترین و متمدن قوم بنانا چاہتا ہے، اس مسئلے پر توجہ دی اور اسے ہمیشہ کے لیے طے کر دیا، اور اسی کا نام فرضیت زکوٰۃ ہے۔ قرآن و حدیث میں سے زکوٰۃ کے کچھ فضائل بیان کرے۔ قرآن و حدیث زکوٰۃ و خیرات کے فضائل سے مالا مال ہے۔ قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا، ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت اس دانا کی ہے کہ جس نے 7 بالیں نکالی، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے۔ صاف بتا دیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا اور دولت میں بے حساب برکتیں لاتا ہے۔ اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے مال میں تباہی و بربادی آتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو۔ بعض درختوں پر کچھ فاسد اجزاء اس قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پیڑ کی اٹھان کو روک دیتے ہیں۔ احمق نادان اسے نہ تراشے گا کہ میرے پیڑ سے اتنا کم ہو جائے گا، مگر عاقل ہوش مند تو جانتا ہے کہ اس کے چھاٹنے سے یہ نو نہال لہلہا کر درخت بنے گا، ورنہ یوں ہی مرجھا کر رہ جائے گا۔ یہی حساب زکاتی مال کا ہے۔ قرآن کریم ہی کا یہ ارشاد ہے، ترجمہ: اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا مگر حلال کو، تو اسے اللہ تعالیٰ دست راست سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش فرماتا ہے، جیسے تم میں کوئی اپنے بچھیری کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا یعنی 2 چیزیں خرچ کرے، وہ جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی مذمت کا بھی کچھ حال بتائیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ جوڑتے ہیں سونا چاندی اور اسے خدا کی راہ میں نہیں اٹھاتے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن تپایا جائے گا وہ سونا چاندی جہنم کی آگ سے، پس داغی جائیں گی ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ پھر اس داغ دینے کو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی ہلکا سا داغ لگا دیا جائے گا یا پیشانی وہ پشت یا پہلو کی چربی نکل کر لپس ہوگی، بلکہ اس کا حال بھی حدیث میں بیان فرمایا کہ جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتر بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان سے اس کی کروٹ وہ پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب ٹھنڈے ہونے پر آئے گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یعنی یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا، جو اس کا حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹایا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربا ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹ آئے گی۔ ایسا ہی گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اسے ہموار میدان میں لٹائیں گے، اور وہ سب کے سب گائے بکریاں سینگوں سے ماریں گے اور کھروں سے روندیں گے۔ اور دوسری احادیث میں آیا ہے کہ خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 اشخاص جائیں گے، ان میں سے وہ توانگر ہے جو اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا۔ جو شخص زکوٰۃ نہ دے مگر روپیہ نیک کاموں میں صرف کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ نہ دینے کی آفتیں وہ نہیں جن کی تاب آ سکے۔ ابھی گزرا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو 1000 سال ان سخت عذابوں میں گرفتاری کی امید رکھنی چاہیے کہ ضعیف وہ ناتواں انسان کی کیا جان، اگر پہاڑوں پر ڈالی جائے وہ سرما ہو کر خاک میں مل جائے۔ پھر اس سے بڑھ کر احمق کون
کہ اپنا مال جھوٹے سچے نام کی خیرات میں صرف کرے اور اللہ تعالیٰ کا فرض اور اس کے بادشاہی قہار کا وہ بھاری قرض گردن پر رہنے دے۔ یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے۔ نادان سمجھتا ہے کہ نیک کام کر رہا ہوں، وہ نہ جانا کہ نفل بے فرض نرے دھوکے کی ٹٹی ہے۔ اس کا قبول ہونا درکنار، زکوٰۃ نہ دینے کا وبال گردن پر موجود رہتا ہے۔ فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا تحفہ و نذرانہ۔ قرض نہ دیجیے اور بالائی تحفے بھیجیے تو کیا وہ قابل قبول ہوں گے، خصوصاً اس شہنشاہ غنی کی بارگاہ میں؟ مسلمان فقیر کو زکوٰۃ کا مالک کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ تملیک فقیر کے زکوٰۃ کا رکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ صرف بنیت زکوٰۃ ادائے فرض اور حکم الہی کی بجا آوری کی نیت سے دے اور اس مال سے اپنا نفع بالکل اٹھائے، اور جسے یہ زکوٰۃ دی اسے بالکل مختار بنا دے کہ جس طرح اور جس جائز کام میں چاہے صرف کرے۔ زکوٰۃ کی رقم سے محتاجوں کو کھانا کھلا دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ اگر فقیروں مسکینوں کو مثلاً اپنے گھر بلا کر کھانا پکا کر بطور دعوت کھلا دیا تو ہرگز زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ہاں، اگر صاحب زکوٰۃ نے کھانا بغیر پکائے یا پکا کر مستحق لوگوں کے گھر پہنچا دیا یا اپنے ہی گھر کھلایا مگر صراحت سے انہیں پہلے مالک کر دیا کہ یہاں کھائیں خواہ لے جائیں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کہ تملیک فقیر پائی گئی، اور زکوٰۃ میں یہی لازم ہے۔ زکوٰۃ کیسے شخص کو دینی چاہیے، یعنی اس کا مالک کسے بنایا جائے؟ مستحق زکوٰۃ کو مالک کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو دے جو مال کو مال سمجھتا اور قبضہ کرنا جانتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو پھینک دے یا دھوکہ کھائے، ورنہ ادا نہ ہوگی۔ مثلا نہایت چھوٹے بچے یا پاگل کو دینا، اور اگر بچہ ہی کو دینا ہے اور بچے کو اتنی عقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کے باپ یا جس کی نگرانی میں ہے وہ قبضہ کرے، اور یہ مال اس بچے ہی کی ملک ہوگا جس کے لیے دیا گیا۔ زکوٰۃ مردے کے کفن دفن یا مسجد کی تعمیر میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کا روپیہ مردے کی تہجیز و تکفین یعنی کفن دفن یا مسجد کی تعمیر میں نہیں صرف کر سکتے کہ تملیک فقیر نہیں پائی گئی، اور ان امور میں صرف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دے اور وہ صرف کرے، اور ثواب دونوں کو ہوگا، بلکہ حدیث میں آیا کہ اگر 100 ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا دینے والے کے لیے، اس کے لیے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ یوں ہی مال زکوٰۃ سے میت کا قرض ادا کرنا یا اس سے پل، سرائے، سقایا، سبیلیں یا سڑک بنوا دینا یا ہسپتال تعمیر کرنا یا کنواں کھدوا دینا کافی نہیں کہ یہ مال فقیر کی ملک میں نہ گیا۔ مال زکوٰۃ مدرسہ اسلامی میں لینا دینا جائز ہے یا نہیں؟ مدرسہ اسلامیہ اگر صحیح اسلامیہ خاص اہل سنت کا ہو، نیچریوں، قادیانیوں، راوزیوں وغیرہ مرتدین کا نہ ہو، تو اس میں مال زکوٰۃ اس شرط پر دیا جا سکتا ہے کہ مدرسے کا محتمم اس مال کو جدا رکھے اور خاص تملیک فقیر کے مصارف میں صرف کرے۔ مدرسین یا دیگر ملازمین کی تنخواہ اس سے نہیں دی جا سکتی، نہ مدرسے کی تعمیر یا مرمت یا فرش وغیرہ میں صرف ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر روپیہ بنیت زکوٰۃ کسی مصرف زکوٰۃ کو دے کر مالک کر دے، وہ اپنی طرف سے مدرسے کو دے دے تو تنخواہ مدرسین و ملازمین وغیرہ جملہ مصارف مدرسہ میں صرف ہو سکتا ہے۔ 7واں حصہ، سبق نمبر 2، فرضیت زکوٰۃ کی شرائط۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ عاقل ہونا، مجنون پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں، جبکہ اسی حالت میں سال گزر جائے اور کبھی کبھی اسے افاقہ ہو جاتا ہے تو فرض ہے۔ آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ نہیں، اگرچہ اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دے دی ہو۔ مالک بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ پورے طور پر اس کا مالک ہونا، یعنی اس پر قبضہ بھی ہو۔ نصاب کا دین یعنی قرض سے فارغ ہونا۔ نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔
مال کا نامی ہونا یعنی بڑھنے والا، خواہ حقیقتاً ہو یا حکمن، نصاب پر 1 سال کامل کا گزر جانا۔ دین سے نصاب کے فارغ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص نصاب کا مالک ہے مگر اس پر قرض ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ باقی نہیں رہتا تو زکوٰۃ واجب نہیں، یا یہ خود مقروض نہیں بلکہ کسی مقروض کا کفیل یعنی ضامن ہے اور ضمانت کے روپیے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا تو زکوٰۃ فرض نہیں، کہ قرض خواہ کو اختیار ہے کہ اسی سے اپنے مال کا مطالبہ کرے۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہے اسے حاجت اصلیہ کہتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، جیسے رہنے کا مکان، جاڑے گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، خانہ داری کا سامان، سواری کے جانور، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے حاجت کی کتابیں، کھانے کے لیے غلہ، یوں ہی حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کے لیے روپیے پیسے۔ مال نامی سے کیا مراد ہے؟ مال 2 قسم کے ہیں، ایک یہ کہ پیدا ہی اسی کے لیے ہوئے ہیں کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں، اسے پیدائشی کہتے ہیں جیسے سونا چاندی۔ دوسرے وہ مال جو اس کے لیے پیدا تو نہیں ہوئے مگر ان سے یہ کام بھی لیا جاتا ہے، اسے فعلی یعنی کام چلانے والا مال کہتے ہیں۔ سونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہے کہ تجارت سے سب میں نمو یعنی زیادتی ہوگی۔ سونے چاندی میں مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے جبکہ بقدر نصاب ہو، اگرچہ دفن کر کے رکھے ہو، تجارت کرے یا نہ کرے۔ ان کے علاوہ باقی چیزوں پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہے کہ ان میں تجارت کی نیت ہو۔ یہی حکم چرائی پر چھوڑے ہوئے جانوروں، اونٹ، گائے، بھینس، بیل، بکری، بھیڑ، دمبا کا ہے، اور سکہ رائج الوقت سونے چاندی کے حکم میں ہے۔ نصاب پر سال گزرنے سے کون سا سال مراد ہے؟ سال سے مراد قمری سال ہے، یعنی چاند کے مہینوں سے 12 مہینے۔ یوں سمجھو کہ سب میں پہلی جس عربی مہینے کی جس تاریخ، جس گھنٹے منٹ پر وہ مالک نصاب ہوا، وہی مہینہ، تاریخ، گھنٹہ، منٹ اس کے لیے زکوٰۃ کا سال ہے۔ آمدنی کا سال خواہ کبھی سے شروع ہوتا ہو اور شروع سال اور آخر سال میں نصاب کامل ہے، مگر درمیان میں نصاب کی کمی ہو گئی تو اس کمی کا کوئی اثر زکوٰۃ پر نہیں پڑے گا، یعنی زکوٰۃ واجب ہے۔ مال تجارت کو درمیان سال کسی اور چیز سے بدل لیا تو اب اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ مال تجارت یا سونے چاندی کو درمیان سال میں اپنی ہی جنس مثلاً زیورات سے بدل لیا یا کوئی اور جنس بدلے میں لے لی تو اس کی وجہ سے سال گزرنے میں نقصان نہ آیا بلکہ زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ مالک نصاب کا مال درمیانی سال میں بڑھ جائے تو کتنے مال پر زکوٰۃ ہوگی؟ جو شخص مالک نصاب ہے اگر درمیان سال میں کچھ اور مال اسی جنس کا اسے حاصل ہو گیا تو اسے نئے مال کا جدا سال نہیں بلکہ پہلے مال کا ختم سال، اور اس کے لیے بھی سال تمام ہے، اگرچہ یہ مال سال تمام سے 1 ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہو۔ نماز کی طرح کیا زکوٰۃ میں بھی نیت شرط ہے؟ ہاں، زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کے لیے مال علیحدہ کرتے وقت نیت زکوٰۃ شرط ہے۔ نیت کے یہ معنی ہیں، اگر پوچھا جائے تو بلا تعامل بتا سکے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص سال بھر تک خیرات کرتا رہا، اب نیت کی کہ جو کچھ دیا سب زکوٰۃ ہے تو یہ نیت معتبر نہیں اور زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ یہ بھی ذہن نشی رکھنا چاہیے کہ جس طرح زکوٰۃ میں نیت شرط ہے، بغیر اس کے ادا نہیں ہوتی، اسی طرح نیت میں اخلاص شرط ہے، بغیر اخلاص کی نیت محمل، اور اخلاص کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ دے بنیت زکوٰۃ اور ادائیگی فرض اور حکم الہی کی بجا آوری کے لیے دے، اس کے ساتھ کوئی اور امر جو زکوٰۃ کے منافی ہے اس کا قصد نہ کرے۔ زکوٰۃ کی نیت سے مال جدا کر لیا پھر وہ جاتا رہا تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ مال زکوٰۃ کو بنیت زکوٰۃ علیحدہ کر دینے سے آدمی بری و ذمہ نہ ہوگا جب تک فقیروں کو نہ دے دے، یہاں تک کہ اگر وہ ضائع ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط نہ ہوئی، اور اگر مر گیا تو اس میں وراثت جاری ہوگی۔ زکوٰۃ علانیہ دی جائے یا پوشیدہ طور پر چھپا کر؟ زکوٰۃ علانیہ اور ظاہر طور پر ادا کرنا افضل ہے،
اور نفل صدقہ جسے لوگ خیرات کہتے ہیں چھپا کر دینا افضل ہے۔ زکوٰۃ میں اعلان اس وجہ سے ہے کہ چھپا کر دینے میں لوگوں کو تہمت اور بدگمانی کا موقع ملے گا، اور حدیث شریف کا حکم ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو۔ نیز اعلان اوروں کے لیے باعث ترغیب ہے کہ اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی دیں گے، مگر یہ ضرور ہے کہ ریا نہ آنے پائے کہ ثواب جاتا رہے گا، بلکہ گناہ وہ استحقاق عذاب ہے، اسے سزا دی جائے تو ناحق نہ ہوگی کہ یہ وبال ریا کی بدولت خود خرید چکا۔ زکوٰۃ کہہ کر مستحق کو دینا ضروری ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو زکوٰۃ کہہ کر دے، بلکہ صرف نیت زکوٰۃ کافی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہبہ یا قرض کہہ کر دے اور نیت زکوٰۃ کی ہو تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اسی طرح نذر یا ہدیہ یا پان کھانے یا بچوں کی مٹھائیاں کھانے یا عیدی کے نام سے دی زکوٰۃ ہو گئی۔ بعض محتاج ضرورت مند زکوٰۃ کا روپیہ نہیں لینا چاہتے، انہیں زکوٰۃ کہہ کر دیا جائے گا تو نہیں لیں گے، لہٰذا زکوٰۃ کا لفظ نہ کہے۔ سال تمام سے پیشتر زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مالک نصاب سال تمام سے پیشتر بھی ادا کر سکتا ہے اور پیشتر سے چند سال کی بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ زکوٰۃ میں تھوڑا تھوڑا دیتا رہے، ختم سال پر حساب کر لے۔ اگر زکوٰۃ پوری ہو گئی یا کچھ کمی ہو تو اب فوراً دے دے، تاخیر جائز نہیں، نہ اس کی اجازت کہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرے، بلکہ جو کچھ باقی ہے کل فوراً ادا کر دے، اور زیادہ دے دیا ہے تو آئندہ سال میں مجرا کر دے۔ سال گزر جانے پر تھوڑا تھوڑا دینے میں کیا خرابی ہے؟ اگر سال گزر گیا اور زکوٰۃ واجب الادا ہو چکی تو اب بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا مال زکوٰۃ ادا کرتے رہنا جائز نہیں، بلکہ فوراً تمام وہ کمال زر واجب الادا ادا کرے۔ اس میں تاخیر باعث گناہ، بلکہ اس کی ادا میں تاخیر کرنے والا مردود الشہداء ہے کہ اس کی گواہی مقبول نہ ہوگی۔ پھر تاخیر میں 100 آفتیں ہیں، ظاہر ہے کہ وقت موت معلوم نہیں، ممکن ہے کہ ادا کرنے سے پہلے ہی آ جائے تو بالاجماع گنہگار ہوگا اور وبال آخرت اس پر سوار رہے گا۔ پھر مالی اور جانی حادثے آئے دن درپیش۔ مشہور ہے کہ برا وقت کہہ کر نہیں آتا، اور مان لو کہ آدمی حادثات سے محفوظ بھی رہا تو نفس پر اعتماد کسے ہے؟ ممکن ہے کہ شیطان بہکا دے اور آج جو ادا کا قصد و ارادہ ہے کل وہ بھی نہ رہے، اور جنہیں یہ خیال ہے کہ مال زکوٰۃ روک رکھیں اور جس وقت جس حاجت مند کو دینا زیادہ مناسب سمجھے اسے دے، یا یہ کہ سائل یعنی مانگنے والے مستحق فقیر بکثرت آتے رہتے ہیں، یا چاہتا ہے کہ مال زکوٰۃ ان کے لیے رکھ چھوڑے کہ وقتاً فوقتاً دیا کرے، یا یہ کہ یک مشت دینا ذرا نفس پر بار ہے اور تھوڑا تھوڑا نکلتا جائے گا تو معلوم نہ ہوگا، تو ایسوں کے لیے راہ یہی ہے کہ زکوٰۃ پیشگی دیا کرے، اس میں ان کا مقصد بھی حاصل ہوگا اور شرعی گرفت سے بھی بچے رہیں گے۔ ہاں، اور زیادہ ثواب چاہے تو بہتر ماہ رمضان المبارک ہے، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ 7واں حصہ، سبق نمبر 3، جانوروں میں زکوٰۃ کا بیان۔ کون سے جانوروں کی زکوٰۃ فرض ہے؟ صرف 3 قسم کے جانوروں کی زکوٰۃ فرض ہے جبکہ سائمہ ہو: اونٹ، گائے، بکری۔ گھوڑے، گدھے، خچر اگر چرائی پر ہوں ان کی زکوٰۃ نہیں، ہاں اگر تجارت کے لیے ہوں تو ان کی قیمت لگا کر اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دے، اور بھینس بیل گائے کے حکم میں ہے، اور بھیڑ دمبا بکری کے حکم میں داخل ہے کہ اس سے نصاب پورا نہ ہوتا ہو تو دوسرے کو ملا کر پورا کریں۔ سائمہ کون سے جانوروں کو کہا جاتا ہے؟ سائمہ وہ جانور ہے جو سال کے اکثر حصے میں چر کر گزر کرتا ہو، اور اس سے مقصود صرف دودھ لینا یا نسل بڑھنا یا شوقیہ پرورش و فربا کرنا ہو، اور اگر گھر میں گھاس لا کر کھلاتے ہو یا مقصود بوجھ لادنا یا حل وغیرہ کسی کام میں لانا یا سواری لینا ہے تو اگرچہ چر کر گزر کرتا ہو وہ سائمہ نہیں اور اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ تجارت کے جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تجارت کا جانور چرائی پر ہے تو یہ بھی سائمہ نہیں، بلکہ تجارت کے جانوروں کی زکوٰۃ قیمت لگا کر ادا کی جائے گی۔
زکوٰۃ کے جانوروں پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ اونٹ جب 5 یا 5 سے زیادہ ہوں، اور گائے بھینس جب 30 پوری ہوں، اور بکریاں جبکہ 40 ہوں، ان پر سال پورا گزر جائے اور سال تمام کے وقت وہ سب جانور یعنی سب اونٹ، سب گائے بھینس یا سب بھیڑ بکری 1 سال سے کم کیوں نہ ہو تو ان کی زکوٰۃ دینی فرض ہوگی، ورنہ نہیں۔ زکوٰۃ کے جانوروں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جانوروں کی نصاب کی تفصیل اور ان کے تفصیلی احکام تو فقہ کی بڑی کتابوں سے معلوم کریں یا پھر علماء اہل سنت سے دریافت کریں۔ یہاں مختصراً اتنا سمجھ لیں کہ 5 اونٹوں، 30 گائے بھینسوں اور 40 بکریوں سے کم میں زکوٰۃ واجب و فرض نہیں۔ البتہ اونٹ جب 5 یا 5 سے زیادہ ہوں مگر 25 سے کم ہوں تو ہر 5 میں 1 بکری واجب ہے، اور 25 کے بعد حساب بدل جائے گا۔ اسی طرح گائے بھینس جب پوری 30 ہوں تو ان کی زکوٰۃ 1 سال کا بچہ ہے، پھر جب یہ تعداد 40 یا اس سے زیادہ کو پہنچے گی تو حکم بدل جائے گا، اور بکریاں 40 ہوں تو 1 بکری فرض ہوگی، اور یہ حکم 120 تک رہے گا، اس سے زائد پر حکم بدلتا رہے گا۔ زکوٰۃ میں کس عمر کا جانور دیا جائے گا اور کیسا؟ زکوٰۃ میں اختیار ہے کہ بکری دے یا بکرا، جو کچھ ہو، یہ ضرور ہے کہ سال بھر کم کا نہ ہو، اور اگر کم عمر ہو تو قیمت کے حساب سے دیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ جو جانور دینا واجب ہو اس کی قیمت دے دے۔ کسی کے پاس ہر نوع کے جانور ہیں مگر نصاب سے کم، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ اگر کسی کے پاس اونٹ گائے بکریاں سب ہیں مگر نصاب سے کم ہیں، یا بعض تو نصاب پورا کرنے کے لیے خلط ملت نہ کریں گے اور زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ زکوٰۃ میں دیے جانے والے جانور کیسے ہونا چاہیے؟ اونٹ کی زکوٰۃ میں بکری دیں یا بکرا، اس کا اختیار ہے، اور جہاں اونٹ کی زکوٰۃ میں 1 یا 2 یا 3 یا 4 سال کا اونٹ کا بچہ دیا جاتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ مادہ ہو، اور نر دیں تو مادے کی قیمت کا ہو، ورنہ نہیں لیا جائے گا، اور گائے بھینس کی زکوٰۃ میں اختیار ہے کہ نر لیا جائے یا مادہ۔ اسی طرح بکریوں کی زکوٰۃ میں اختیار ہے کہ بکری دے یا بکرا۔ مویشی یعنی جانوروں میں 2 آدمی شریک ہو تو زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی؟ مویشی میں شرکت سے زکوٰۃ پر کچھ اثر نہیں پڑتا، خواہ وہ شرکت کسی قسم کی ہو۔ اگر ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب ہے تو دونوں پر پوری زکوٰۃ فرض ہے، اور ایک کا حصہ بقدر نصاب ہے اور دوسرے کا نہیں تو اس پر واجب ہے، اس پر نہیں۔ مثلا ایک کی 40 بکریاں ہیں، دوسرے کی 30، تو 40 والے پر 1 بکری فرض ہے، 30 والے پر کچھ نہیں۔ اور اگر کسی کی بکریاں بقدر نصاب نہ ہوں مگر مجموعاً بقدر نصاب ہے تو کسی پر بھی کچھ نہیں۔ 7واں حصہ، سبق نمبر 4، سونے چاندی کی زکوٰۃ کا بیان۔ سونے چاندی میں زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ سونا اور چاندی جب بقدر نصاب ہوں ان میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ سونے کا نصاب 20 مثقال ہے یعنی 7.5 تولہ، اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے یعنی 52.5 تولہ۔ آج کل جو اعشاری نظام رائج ہوا ہے اس میں سونے چاندی کا نصاب کتنا ہوگا؟ اعشاری نظام کی جو تفصیل سرکاری طور پر حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہے، اس کے مطابق سونے کا نصاب 87.479 گرام ہے اور چاندی کا نصاب 407.350 گرام ہے۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ میں وزن کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ سونے چاندی کی زکوٰۃ میں وزن کا اعتبار ہے، قیمت کا لحاظ نہیں۔ وزن میں بقدر نصاب نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ قیمت میں جو کچھ بھی ہو، مثلا 7 تولے سونے یا کم کا زیور یا برتن بنا ہو کہ اس کی کاریگری کی وجہ سے قیمت میں 7.5 تولہ تک پہنچتا یا اس سے بھی زائد ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کہ وزن 7.5 تولہ کامل نہ ہوا یا 7.5 تولہ ہارتے یعنی کھوٹے سونے کا مال ہے کہ قیمت میں 7 تولہ سونے سے بھی کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نصاب کا وزن پورا ہے۔ سونے کی زکوٰۃ چاندی سے ادا کی جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہم نے کہا کہ ادائے زکوٰۃ میں قیمت کا اعتبار نہیں، یہ اسی صورت میں ہے کہ اس جنس کی زکوٰۃ اسی جنس سے ادا کی جائے، اور اگر سونے کی زکوٰۃ
چاندی سے یا چاندی کی زکوٰۃ سونے سے ادا کی جائے تو اب ضرور قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثلا سونے کی زکوٰۃ میں چاندی کی کوئی چیز دی جس کی قیمت 1 اشرفی ہے تو 1 دینا قرار پائے گا، اگرچہ وزن میں وہ چاندی کی چیز 15 روپے بھر بھی نہ ہو۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ کس حساب سے نکالی جاتی ہے؟ سونا چاندی جبکہ بقدر نصاب ہو تو ان کی زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، یعنی ان کی قیمت لگائیں اور پھر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ میں دے دیں، خواہ وہ ویسے ہی ہو یا ان کے سکے جیسے روپیے اشرفیہ، اگرچہ پاک و ہند یعنی ہندوستان پاکستان بلکہ بیشتر ممالک میں یہ سکے اب نہیں پائے جاتے، یا ان کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو خواہ اس کا استعمال جائز ہو، جیسے عورت کے لیے زیور، مرد کے لیے چاندی کی 1 نگ کی 1 انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم کی، یا ناجائز ہو جیسے سونے چاندی کے برتن، گھڑی، سرمادانی، سلائی کہ ان کا استعمال مرد و عورت سب کے لیے حرام ہے، غرض جو کچھ ہو زکوٰۃ سب کی واجب ہے۔ سونے چاندی میں کھوٹ ہو تو زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ اگر سونے چاندی میں کھوٹ ہو اور غالب سونا چاندی ہے تو اس سب کو سونا چاندی قرار دیں، کھوٹ کا کوئی اعتبار نہیں، اور کل پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یوں ہی اگر کھوٹ آدھ یعنی سونے چاندی کے برابر ہے تب بھی کھوٹ کا لحاظ نہ کیا جائے گا اور زکوٰۃ کل پر واجب ہوگی، اور اگر کھوٹ غالب ہو مگر اس میں سونا چاندی اتنی مقدار میں ہے کہ جدا کریں تو نصاب کو پہنچ جائے، یا وہ تو نصاب کو نہیں پہنچتا مگر اس کے پاس اور مال ہے کہ اس سے مل کر نصاب ہو جائے گا، تو ان صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تھوڑی آمدنی والا کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے بلکہ گھر والوں کی ضروریات کے لیے بچا کر رکھے، اس میں گناہ ہے یا نہیں؟ یہ تو صحیح ہے کہ برا وقت کہہ کر نہیں آتا اور ضرورتیں بھی آدمی سے چمٹی رہتی ہے، مگر گھر میں جو آدمی کھانے پینے والے ہوں ان کی ضروریات کا لحاظ تو شریعت مطہرہ نے پہلے ہی فرما لیا ہے۔ سال بھر کے کھانے پینے، پہننے اور تمام مصارف سے جو بچا اور سال بھر رہا اسی کا تو 40واں حصہ فرض ہوا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ مسلمان کو آخرت میں عذاب سے نجات ملے اور دنیا میں بھی مال میں ترقی ہو، برکت ہو۔ یہ خیال کرنا کہ زکوٰۃ سے مال گھٹے گا نری ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں ترقی ہوتی ہے، تو جسے وہ بڑھائے وہ کیوں کر گھٹ سکتا ہے؟ یہ خیال کہ اگر اس وقت 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ زکوٰۃ میں اٹھا دیں گے تو آئندہ بال بچے کیا کھائیں گے، محض شیطانی وسوسہ ہے۔ عورت کو جو زیور مائکے سے ملتا ہے اس کی زکوٰۃ عورت پر ہے یا اس کے شوہر پر؟ عورت کو ماں باپ کے یہاں سے جو زیور ملتا ہے اس کی مالک عورت ہی ہے، اس کی زکوٰۃ شوہر کے ذمے ہرگز نہیں، اگرچہ وہ کثیر مال رکھتا ہو، اور شوہر نہ دے تو اس کے نہ دینے سے اس پر کوئی وبال بھی نہیں۔ یوں ہی شوہر نے وہ زیور جو کہ عورت کو دیا اس کی ملک کر دیا، اس پر بھی یہی حکم ہے۔ ہاں، اگر شوہر نے اپنی ہی ملک میں رکھا اور عورت کو صرف پہننے کے لیے دیا تو بے شک اس کی زکوٰۃ مرد کے ذمے ہے، جبکہ خود یا دوسرے مال سے مل کر بقدر نصاب ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد بھی۔ جواہرات اور قیمتی پتھروں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ موتی وغیرہ جواہر جس کے پاس ہو اور تجارت کے لیے نہ ہو تو ان کی زکوٰۃ واجب نہیں، مگر جب نصاب کی قیمت کے ہوں تو زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ بینک یا ڈاک خانے میں یا انعامی بانڈ کی شکل میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ روپیہ کہیں جمع ہو، کسی کے پاس امانت ہو، مطلقاً اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں، بقدر نصاب ہونا زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، اور انعامی بانڈ جو خرید کر بحفاظت رکھ لیے جاتے ہیں وہ بھی نوٹوں کی مانند ہے، اور زکوٰۃ ان پر واجب ہے بشرطے کہ وہ کارآمد رہیں۔ ایک شخص مقروض ہے یعنی قرض دار ہے اور اس کی بیوی کے پاس زیور یا نقد روپیہ بقدر نصاب موجود ہے تو عورت پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ عورت اور شوہر کا معاملہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی ایک ہو مگر اللہ عز و جل کے حکم میں وہ جدا جدا ہیں۔ جب عورت کے پاس زیور زکوٰۃ کے قابل ہے اور قرض عورت پر نہیں شوہر پر ہے تو عورت پر زکوٰۃ ضرور واجب ہے۔ یوں ہی ہر سال تمام پر یعنی ہر سال کے ختم پر زیور کے علاوہ جو روپیہ یا اور زکوٰۃ کی کوئی چیز عورت کے ملک میں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے،
عورت ادا کرے گی۔ عورت بیوہ ہو اور زیور بقدر نصاب کی مالک ہو، وہ زکوٰۃ کس طور پر ادا کرے گی؟ اگر عورت کے پاس روپیہ ہے، اگرچہ بظاہر اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، تو اسی روپیے سے زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر نقد روپیے کی کوئی سبیل نہیں تو زیور بیچے اور زکوٰۃ نکالے۔ زیور کچھ حاجت اصلیہ سے تو ہے نہیں، اور زکوٰۃ دینے میں خرچ کی تکلیف نہ سمجھے، بلکہ زکوٰۃ کا نہ دینا ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، نحوست سے اور بے برکتی لاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اللہ تعالی برکت و فراغت دیتا ہے۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سچا اور اس کا وعدہ سچا۔ نابالغ بچوں کو جو زیور بخش دیا اس کی زکوٰۃ کس پر ہے؟ جو زیور کسی نے اپنے بچوں کو ہبہ کر دیا، اس کی زکوٰۃ نہ اس پر ہے نہ بچوں پر۔ اس پر اس لیے نہیں کہ اب یہ مالک نہیں، اور بچوں پر اس لیے نہیں کہ وہ بالغ نہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو مہر کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے دینا چاہتا ہے تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کرتی رہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ شوہر اگر اس کو ہر سال کے ختم پر زکوٰۃ ادا کرنے کے واسطے روپیہ اس شرط پر دینا چاہتا ہے کہ وہ یہ روپیہ اپنے فرض واجب الادا یعنی مہر نکاح میں وضع کرتی رہے، تو اس طرح لینا دینا دونوں جائز ہے اور دونوں کے لیے اجر ہے۔ سونا اور چاندی دونوں ہو مگر نصاب سے کم تو زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی، مگر دونوں میں سے کوئی بقدر نصاب نہیں، تو سونے کی قیمت کی چاندی یا چاندی کی قیمت کا سونا فرض کر کے ملائے۔ اگر ملانے اور قیمت لگانے پر بھی نصاب نہیں ہوتا تو کچھ نہیں، ورنہ زکوٰۃ ادا کریں۔ البتہ قیمت لگانے میں اس کا لحاظ ضروری ہے کہ قیمت وہ لگائیں جس میں فقیروں کا زیادہ نفع ہو۔ سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھات کے سکوں اور نوٹوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دوسری دھات کے سکے جیسا کہ اب عام طور پر تمام ملکوں میں رائج ہیں، اگر 200 درم یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے ہوں تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ تجارت کے لیے نہ ہو، اور اگر چلن اٹھ گیا ہو تو جب تک تجارت کے لیے نہ ہو زکوٰۃ واجب نہیں۔ یوں ہی نوٹ کی بھی زکوٰۃ واجب ہے جب تک ان کا رواج اور چلن ہو کہ یہ بھی پیسوں کے حکم میں ہے اور ان سے بھی دنیا بھر میں لین دین ہوتا ہے۔ زیور وغیرہ کی زکوٰۃ میں کون سا نرخ یعنی بھاؤ معتبر ہے؟ سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض چاندی زکوٰۃ میں دی جائے، جب تو نرخ کی کوئی حاجت ہی نہیں، وزن کا 40واں حصہ دیا جائے گا۔ ہاں، اگر سونے کے بدلے چاندی یا چاندی کے بدلے سونا یا مقدار واجب کی بازاری قیمت دینا چاہیں تو نرخ کی ضرورت ہوگی، اور نرخ نہ بنوانے کے وقت کا معتبر ہے نہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت کا، اور اگر ادا سال تمام سے پہلے یا بعد ہو، بلکہ جس وقت یہ مالک نصاب ہوا تھا وہ ماہ عربی وہ تاریخ کے وقت جب آئیں گے، اس پر زکوٰۃ کا سال تمام ہوگا اور اسی وقت کا نرخ لیا جائے گا۔ قیمت لگا کر اب 2.5 روپیہ فی سینکڑا ادا کریں کہ اس میں فقیر کا زیادہ نفع ہے اور دینے والے کو بھی حساب کی آسانی ہے۔ اپنی حاجت سے زیادہ مکانات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ مکانات پر زکوٰۃ نہیں، اگرچہ 50 کروڑ کے ہوں۔ یوں ہی کارخانوں کی مشینری وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، مکانات کے کرائے اور مشینوں کی پیداوار سے جو سال تمام پر پس انداز ہوگا اس پر زکوٰۃ آئے گی، جبکہ خود یا اور مال سے مل کر قدر نصاب ہوں۔ یوں ہی برتن وغیرہ ازواب خانہ داری میں زکوٰۃ نہیں، اگرچہ لاکھوں روپے کے ہوں۔ زکوٰۃ صرف 3 چیزوں پر ہے۔ پہلا، سونا چاندی کیسے ہی ہوں، پہننے کے ہوں یا برتنے کے یا رکھنے کے۔ دوسرا، چرائی پر چھوٹے جانور۔ تیسرا، تجارت کا مال، باقی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ ادا کیے بغیر آدمی بیمار ہو گیا تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اور اب بیمار ہے تو وارثوں سے چھپا کر دے، اور اگر نہ دی تھی تو اب دینا چاہتا ہے مگر مال نہیں جس سے ادا کرے، اور یہ چاہتا ہے کہ قرض لے کر ادا کرے، تو اگر غالب گمان قرض ادا ہو جانے کا ہے تو بہتر یہ ہے کہ قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرے، ورنہ نہیں کہ حقوق العبد حقوق اللہ سے سختر ہیں۔ سال گزرنے کے بعد اگر مال ہلاک ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ سال کے پورا ہونے پر اگر کل مال ہلاک ہو گیا تو کل کی زکوٰۃ ساقط یعنی معاف ہو گئی، اور اگر کچھ ہلاک ہوا
تو جتنا ہلاک ہوا اس کی معاف، اور جو باقی ہے اس کی زکوٰۃ واجب، اگرچہ وہ بقدر نصاب نہ ہو۔ ہاں اگر اس نے اپنے فعل سے خود مال کو ہلاک کر دیا، مثلا صرف کر ڈالا یا پھینک دیا، یا غنی یعنی مالدار صاحب نصاب کو ہبا کر دیا، تو زکوٰۃ بدستور واجب الادا ہے، ایک پیسہ بھی ساقط نہ ہوگا، اگرچہ اب بالکل نادار ہو گیا ہو۔ یا اگر قرض میں پھیلا ہوا ہو تو اس کی زکوٰۃ ذمے پر ہے یا نہیں؟ جو روپیہ قرض میں پھیلا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ بحالت قرض ہی سال بسال واجب ہوتی رہے گی، مگر اس کا ادا کرنا اس وقت لازم ہوگا جبکہ بقدر نصاب یا نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو جائے۔ جتنے برس گزرے ہوں سب کا حساب لگا کر، اور آسانی اسی میں ہے کہ جتنا وصول ہو اس کا 40واں حصہ ہر سال کے حساب میں علیحدہ علیحدہ ادا کریں۔ ذرے زکوٰۃ کے عوض کوئی اور چیز دینا جائز ہے یا نہیں؟ روپیے کے عوض کھانا، کپڑا، غلہ وغیرہ فقیر کو دے کر اسے مالک کر دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مگر اس چیز کی قیمت جو بازار کے بھاؤ سے ہوگی وہ زکوٰۃ میں سمجھی جائے گی۔ بالائی مصارف مثلا بازار سے لانے میں جو مزدور کو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا ہے تو اس کا کرایہ، چونگی وغیرہ سب اس میں واضح نہ کریں گے، یا کھانا پکوا کر دیا تو پکوائی یا لکڑی کی قیمت مجرا نہ کریں گے، بلکہ اس پکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو اس کا اعتبار ہوگا۔ کسی مقروض کے یعنی قرضدار کے قرض میں زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر صاحب نصاب نے وہ روپیہ اسی مقروض کے دل میں نیت کر کے دیا تو زکوٰۃ ہو گئی، خواہ وہ کہیں صرف کرے، اور اگر بطور خود بلا اس کی اجازت کے قرض میں دیا تو ادا نہ ہوگی۔ 7واں حصہ، سبق نمبر 5، مال تجارت کی زکوٰۃ کا بیان۔ اموال تجارت میں زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ تجارت کی کوئی چیز ہو جب اس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی قیمت کا 40واں حصہ، اور اگر اسباب کی قیمت تو نصاب کو نہیں پہنچتی مگر اس کے پاس ان کے علاوہ سونا چاندی بھی ہے تو ان کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ ملا کر مجموعہ کرے، اگر مجموعہ نصاب کو پہنچا تو زکوٰۃ واجب ہے ورنہ نہیں۔ مال تجارت میں کس وقت کی قیمت معتبر ہوگی؟ مال تجارت میں سال گزرنے پر جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شروع سال میں اس کی قیمت 200 درہم سے کم نہ ہو، اور اگر مختلف قسم کے اسباب ہوں تو سب کی قیمتوں کا مجموعہ 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قدر ہو، یعنی جبکہ اس کے پاس یہی مال ہو، اور اگر اس کے پاس سونا چاندی اس کے علاوہ ہو تو اسے ان کے ساتھ ملا کر قیمت لگائیں گے۔ سال تمام پر نرخ بھاؤ گھٹ بڑھ جائے تو حساب کس طرح ہوگا؟ غلہ یا مال تجارت سال تمام پر 200 درہم کا ہے، پھر نرخ بڑھ گھٹ گیا تو اگر اسی میں سے زکوٰۃ دینا چاہیں تو جتنا اس دن تھا اس کا 40واں حصہ دے دے، اور اگر اس کی قیمت میں کوئی اور چیز دینا چاہیں تو وہ قیمت لی جائے گی جو سال تمام کے دن تھی، اور اگر وہ چیز سال تمام کے دن تر تھی اب خشک ہو گئی جب بھی وہی قیمت لگائیں گے جو اس دن تھی، اور اگر اس روز خشک تھی اب بھیگ گئی تو آج کی قیمت لگائیں گے۔ گھوڑے کی تجارت میں جھول اور لگام وغیرہ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ گھوڑوں کے تاجر نے جھول اور لگام اور رسیاں وغیرہ اس لیے خریدی کہ گھوڑوں کی حفاظت میں کام آئیں گی تو ان کی زکوٰۃ نہیں، اور اگر اس لیے خریدی کہ گھوڑے ان کے سمیت بیچے جائیں گے تو ان کی بھی زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت کسی کے ہاتھ ادھار بیچ ڈالا تو زکوٰۃ کب ادا کریں؟ مال تجارت کا ثمن، مثلا کوئی مال اس نے بنیت تجارت خریدا اور اسے کسی کے ہاتھ ادھار بیچ ڈالا، یا مال تجارت کا کرایہ، مثلا اس نے کوئی مکان یا زمین بنیت تجارت خریدی اور اسے رہائشی یا کھیتی باڑی کے لیے کرائے پر دے دیا، یہ کرایہ اگر اس پر دین یعنی قرض ہے تو یہ دین قوی کہلاتا ہے، اور دین قوی کی زکوٰۃ بحالت دین ہی سال بہ سال واجب ہوتی رہے گی، مگر واجب الادا اس وقت ہے کہ جب 5واں حصہ نصاب کا وصول ہو جائے، مگر جتنا وصول ہوا اتنے ہی کی واجب الادا ہے،
قرض جسے دستگرداں کہتے ہیں وہ بھی دینے قوی ہے، جیسے کہ گزشتہ سبق میں گزرا۔ کسی نے گھر کا غلہ وغیرہ ادھار بیچ دیا تو اس کی زکوٰۃ کب ادا کی جائے؟ گھر کا غلہ یا سواری کا گھوڑا وغیرہ یا اور کوئی شے حاجت اصلیہ کی بیچ ڈالی اور دام خریدار پر باقی ہے، اسے شریعت میں دین متصد کہتے ہیں، یعنی ایسے کسی مال کا بدل جو تجارت کے لیے نہ تھی، اپنی ضرورت کی تھی مگر بیچ ڈالی اور وہ بھی ادھار، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دینا اس وقت لازم آئے گا کہ 200 درہم پر قبضہ ہو جائے۔ جس مال تجارت پر ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دی، پھر دوسرے سال اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ مال تجارت جب تک خود یا دوسرے مال زکوٰۃ سے مل کر قدر نصاب اور حاجت اصلیہ سے فاضل رہے گا، ہر سال اس پر تازہ زکوٰۃ واجب ہوگی، صرف اس کے نفع پر نہیں بلکہ تمام مال تجارت پر۔ ایک شخص نے معمولی چیز کو اپنی صناعی اور دستکاری سے بیش قیمت بنا لیا اور فروخت کر دیا، تو اب زکوٰۃ کس حساب سے دے؟ ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنے پیشے کی چیز خریدار کی رضامندی سے 1000 روپے کو بیچے، جبکہ اس میں کذب و فریب اور مغالطہ نہ ہو، مگر زکوٰۃ وغیرہ میں جہاں واجب شے کی جگہ کوئی اور چیز دی جائے تو صرف بلحاظ قیمت ہی دی جا سکتی ہے، اور قیمت بھی وہی معتبر ہوگی جو بازاری نرخ کے مطابق ہو، نہ کہ اس کی قیمت خرید۔ کرائے پر جو سامان دیا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کرائے پر جو سامان دیا جاتا ہے، مثلا دیگیں، سائیکلیں، موٹر، خیمے، شامیانے وغیرہ، ان پر خود پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، ان کا کرایہ بقدر نصاب ہو تو سال تمام پر زکوٰۃ کرائے کی رقم پر فرض ہوگی، جبکہ اور شرائط بھی پائے جائیں، جیسا کہ مکانوں دکانوں کے کرائے کا حکم ہے۔ عطر فروش کی شیشیوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ عطر فروش نے عطر بیچنے کے لیے جو شیشیاں خریدیں ان پر زکوٰۃ واجب ہے کہ وہ بھی مال تجارت میں داخل ہے۔ تجارت کے لیے جو سامان قرض لیا اس پر زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں؟ جو شخص صاحب نصاب ہے، اس نے کسی سے کوئی چیز تجارت کے لیے قرض لی تو یہ بھی تجارت کے لیے ہے۔ مثلا کوئی شخص 200 درہم کا مالک ہے اور اس نے من بھر گیہوں تجارت کے لیے لے لیے تو زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ ہاں، اگر تجارت کے لیے نہ لیے تو زکوٰۃ واجب نہیں، کہ گیہوں کے درہم انہیں 200 سے مجرا کیے جائیں گے تو نصاب باقی نہ رہا۔ 7واں حصہ، سبق نمبر 6، زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ کا بیان۔ عشر کسے کہتے ہیں؟ عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہوئی جس کی زراعت سے مقصود زمین سے منافع حاصل کرنا ہے، تو اس پیداوار کی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے، یعنی 10واں حصہ، کہ اکثر صورتوں میں 10واں حصہ فرض ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ لیا جائے گا۔ عشری زمین کون سی ہوتی ہے؟ زمین کے عشری ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا مسلمانوں نے فتح کیا اور زمین مجاہدوں پر تقسیم ہو گئی، یا وہاں کے لوگ خود بخود مسلمان ہو گئے، جنگ کی نوبت نہ آئی، یا اس کھیت کو عشری پانی سے سیراب کیا۔ ہند و پاکستان میں مسلمانوں کی زمینیں عموماً ایسی ہی ہیں کہ ان پر عشر واجب ہے یا نصف عشر۔ عشر و نصف عشر کہاں واجب ہوتا ہے؟ جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پاس سے سیراب کیا جائے، اس میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے، اور جس کی آب پاشی چر سے یا ڈول سے ہو، اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے، اور پانی خرید کر آب پاشی ہو، یعنی وہ پانی کسی کی ملک ہے، اس سے خرید کر آب پاشی کی، جب بھی نصف عشر واجب ہے۔ غلے، میوے اور ترکاریوں میں عشر ہے یا نہیں؟ ہر قسم کے غلے، مثلا گیہوں، جو، جوار، باجرہ، دھان، اور ہر قسم کے میوے، مثلا اخروٹ، بادام، اور ہر قسم کی ترکاریاں، مثلا خربوزہ، تربوز، ککڑی، بینگن، سب میں عشر واجب ہے، تھوڑا پیدا ہو یا زیادہ۔ پیداوار سے زراعت کے مصارف مجرا ہو گئے یا نہیں؟ جس چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہوں ان میں کل پیداوار کا عشر لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مصارف زراعت یعنی ہل،
بیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والے کی اجرت یا بیج وغیرہ نکال کر باقی کا عشر یا نصف عشر دیا جائے۔ عشری پانی کون سا پانی ہے؟ آسمان یعنی بارش کا پانی عشری زمین میں کنویں یا چشمے اور دریا کا پانی عشری پانی ہے، اس سے حاصل ہونے والی پیداوار میں عشر ہے۔ عشر مسلمانوں پر ہے یا غیر مسلمان پر بھی؟ عشر صرف مسلمانوں سے لیا جائے گا۔ ہاں، اگر مسلمان نے ذمی یعنی اسلامی ملک کے وفادار سے خراجی زمین خریدی تو یہ خراجی ہی رہے گی۔ اس مسلمان سے اس زمین کا عشر نہ لیں گے بلکہ خراج لیا جائے گا۔ خراج زمین کون سی زمین کو کہتے ہیں؟ خراجی زمین ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا مسلمانوں نے فتح کر کے وہیں والوں کو احسان کے طور پر واپس کر دی، یا دوسرے غیر مسلمانوں کو دے دی، یا وہ ملک جو صلح کے طور پر فتح ہوا اور وہاں کے باشندوں نے اسلام قبول نہ کیا، یا ذمی نے مسلمان کے عشری زمین خرید لی، یا خراجی زمین مسلمان نے خرید لی، یا اسے خراجی پانی سے سیراب کیا، تو ان تمام صورتوں میں وہ زمین خراجی کہلاتی ہے۔ خراجی پانی کون سا کہلاتا ہے؟ مسلمانوں کی آمد سے پہلے غیر مسلمانوں نے جو نہر کھودی، اس کا پانی خراجی، یا کافروں نے کنواں کھودا تھا اور اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا یا خراجی زمین میں کھودا گیا، وہ بھی خراجی ہے۔ ایسے پانی سے سیراب ہونے والی زمین میں جو پیداوار ہوگی اس میں عشر نہیں بلکہ خراج واجب ہوگا، خواہ پیداوار کا کوئی حصہ آدھا، تہائی، چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جائے یا ایک مقدار لازم کر دی جائے۔ نابالغ اور مجنون پر عشر ہے یا نہیں؟ عشر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ مجنون اور نابالغ کی زمین میں جو کچھ پیدا ہوا اس میں بھی عشر واجب ہے۔ زکوٰۃ کی طرح عشر بھی سال تمام پر واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ عشر میں سال گزرنا شرط ہے۔ سال میں چند بار ایک کھیت میں زراعت ہوئی تو ہر بار عشر واجب ہے۔ عشر کا کوئی نصاب ہے یا نہیں؟ عشر میں نصاب بھی شرط نہیں، ایک سا سیر بھی پیداوار ہو تو عشر واجب ہے، اور یہ بھی شرط نہیں کہ وہ چیز باقی رہنے والی ہو، اور یہ بھی شرط نہیں کہ کاشتکار زمین کا مالک ہو۔ وقفی زمین جو کسی کی ملک نہیں ہوتی، اس میں جو زراعت ہوئی تو اس میں بھی عشر واجب ہے۔ عشر ادا کرنے سے پیشتر آدمی مر جائے تو عشر کس پر رہے؟ عشر کھیت کی پیداوار پر ہوتا ہے، تو جس پر عشر واجب ہوا اس کا انتقال ہو گیا اور پیداوار موجود ہے تو اس پر عشر لیا جائے گا۔ پیداوار اگر کسی وجہ سے ماری جائے تو عشر و خراج ہے یا نہیں؟ کھیت بویا مگر پیداوار ماری گئی، مثلا کھیتی ڈوب گئی یا جل گئی یا ٹیٹڑی کھا گئی یا پالے اور لو سے جاتی رہی تو عشر و خراج دونوں ساقط ہیں، جبکہ کل جاتی رہی۔ اور اگر کچھ باقی ہے تو اس باقی کا عشر لیں گے۔ ہاں، اگر چوپائے کھا گئے تو ساقط نہیں۔ یوں ہی اگر توڑنے یا کاٹنے سے پہلے ہلاک ہوئی تو عشر نہیں، ورنہ عشر دینا آئے گا۔ زراعت بیچ ڈالی تو عشر کس پر ہے؟ تیار ہونے سے پیشتر زراعت بیچ ڈالی تو عشر مشتری یعنی خریدار پر ہے، اور بیچنے کے وقت زراعت تیار تھی تو عشر بائع یعنی فروخت کنندہ پر ہے۔ اور اگر زمین وہ زراعت دونوں یا صرف زمین بیچی اور اس صورت میں سال پورا ہونے میں اتنا زمانہ باقی ہے کہ زراعت ہو سکے تو خراج مشتری پر ہے، ورنہ بائع پر۔ عشر و خراج کی آمدنی کے مصارف کیا ہے؟ عشر و نصف عشر کے مصارف وہی ہیں جو مصارف زکوٰۃ ہیں اور جن کا بیان آگے آتا ہے۔ البتہ خراج کا مصرف صرف لشکر اسلام نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی مصلحتوں اور ان کی ضرورتوں میں صرف کیا جاتا ہے، جن میں مسجدوں کی تعمیر، ان کے دوسرے اخراجات، امام مؤذن کا وظیفہ، مدرسین علم دین کی تنخواہیں، علم دین کی تحصیل میں مشغول رہنے والے طلباء کی خبرگیری، علماء اہل سنت اور عالیان دین متین کی خدمت میں جو وعظ کہتے ہیں اور علم دین کی تعلیم کرتے اور فتوے کے کام میں مشغول رہتے ہیں، اور پل سرائے وغیرہ بنانے کے کام میں بھی صرف کیا جا سکتا ہے۔ 7واں حصہ، سبق نمبر 7، مصارف زکوٰۃ کا بیان۔ مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جن پر مال زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے،
مصارف زکوٰۃ ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف 7 ہیں۔ پہلا فقیر، دوسرا مسکین، تیسرا عامل، چوتھا رقاب، پانچواں غارم، چھٹا فی سبیل اللہ اور ساتواں ابن السبیل۔ شرع میں فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ شخص ہے جن کے پاس کچھ مال ہے مگر اتنا نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا مال تو بقدر نصاب ہے مگر حاجت اصلیہ کے علاوہ نہیں، مثلا رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے وغیرہ۔ یوں ہی اگر مدایوں یعنی قرض دار ہے اور دین یعنی قرض نکالنے کے بعد بقدر نصاب باقی نہیں رہتا تو وہ فقیر ہے، اگرچہ اس کے پاس فی الوقت کئی نصابیں ہوں۔ عالم دین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ عالم دین اگر صاحب نصاب نہیں تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے، مگر عالم دین کو دے تو اس کا اعزاز مد نظر رکھے، ادب کے ساتھ دے جیسے چھوٹے بڑوں کو نظر دیتے ہیں، اور معاذ اللہ عالم دین کی حقارت اگر قلب میں آئی تو یہ ہلاکت اور بہت سخت ہلاکت ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ مسکین اور فقیر کو سوال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مسکین کو سوال کرنا جائز ہے اور فقیر کو سوال ناجائز، کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہو اسے بغیر ضرورت وہ مجبوری سوال کرنا حرام و ناجائز ہے۔ گداگروں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں؟ پیشہ ور گداگر 3 قسم کے ہیں۔ ایک غنی مالدار جیسے اکثر جوگی اور سادھو، انہیں دینا حرام اور ان کے دیے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، فرض سر پر باقی رہے گا۔ دوسرے وہ کہ واقعی میں فقیر ہیں، مالک نصاب نہیں مگر تندرست ہیں اور مفت کا کھانا کھانے کے عادی ہیں اور اس کے لیے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، انہیں بھیک دینا منع ہے کہ گناہ پر اعانت ہے۔ لوگ اگر نہ دیں تو مجبور ہوں کچھ محنت مزدوری کریں، مگر ان کے دیے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جبکہ کوئی اور معنی شرعی نہ ہو کہ فقیر ہیں۔ اور تیسرے وہ عاجز، وہ ناتواں کہ نہ مال رکھتے ہیں نہ کمانے پر قادر ہیں، انہیں بقدر حاجت سوال حلال ہے اور اس سے جو کچھ ملے ان کے لیے طیب ہے، یہ عمدہ مصارف زکوٰۃ سے ہیں اور انہیں دینا باعث اجر عظیم، اور یہی وہ ہیں جنہیں جھڑکنا حرام ہے۔ عامل سے کیا مراد ہے؟ عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، اسے کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے کہ اس کو اور اس کے مددگاروں کو متوسط یعنی درمیانہ طور پر کافی ہو، مگر اتنا نہ دیا جائے کہ جو کچھ وہ وصول کر کے لایا ہے اس کے نصف سے زیادہ ہو جائے۔ عامل کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں۔ رقاب سے کیا مراد ہے؟ رقاب سے مراد ہے غلامی سے گردن رہا کرانا، اور یہ اسلام ہی ہے جس نے سب سے پہلے غلاموں کی دستگیری کی اور غلاموں کی آزادی کے مختلف طریقے مقرر کیے۔ انہی میں سے ایک طریقہ یہ زکوٰۃ کا طریقہ ہے، لیکن اب نہ غلام ہے اور نہ اس مد میں اس رقم کے صرف کرنے کی نوبت آتی ہے۔ غارم سے کیا مراد ہے؟ غارم سے مراد مدیون یعنی مقروض ہے، یعنی اس پر اتنا دین ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کا اوروں پر باقی ہو مگر یہ لینے پر قادر نہ ہو، مگر شرط یہ ہے کہ مدیون ہاشمی نہ ہو یعنی سید زادہ نہ ہو۔ اور یہ بھی اسلام کے ان عظیم احسانات میں سے ہیں کہ اس نے قرض سے برباد ہونے والوں کے بچاؤ کا ایسا انتظام کر دیا۔ حالیہ زمانے نے قرض داروں کی سہولت کے لیے بینک قائم کیے ہیں، مگر دنیا جانتی ہے کہ سینکڑوں املاک غریبوں کے قبضے سے نکل کر بینک کے قبضے میں چلی گئی ہیں اور عوام میں افلاس و تنگ دستی کی ترقی ہو گئی ہے۔ فی سبیل اللہ خرچ کا کیا مطلب ہے؟ فی سبیل اللہ کے معنی ہیں راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اس کی چند صورتیں یہ ہیں، مثلا کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، سواری اور زاد راہ اس کے پاس نہیں، تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ راہ خدا میں دینا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہے۔ یا کوئی حج کو جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس مال نہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں مگر اسے حج کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ یا طالب علم کہ علم دین پڑھتا یا پڑھنا چاہتا ہے، اسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی
راہ خدا میں دینا ہے، بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے، جبکہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو۔ اگرچہ کسب پر قادر ہے، یوں ہی ہر نیک کام میں زکوٰۃ کا مال صرف کرنا فی سبیل اللہ ہے، جبکہ اس میں تملیک پائی جائے کہ بغیر تملیک کے فقیر زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ ابن السبیل سے کیا مراد ہے؟ ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، اور یہاں سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس مال نہ رہا۔ دیار وطن سے دور پردیس میں کون کس کا پرسان حال ہوتا ہے؟ شریعت نے ایسی حالت میں اسے اختیار دیا کہ وہ مال زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے گھر مال موجود ہے، مگر اس قدر لے جس سے حاجت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ قرض ملے تو قرض لے کر کام چلائے، یا مثلاً اس کے پاس کوئی سامان زائد از ضرورت ہے جس کی قیمت سے کام نکل سکتا ہے، مثلاً گھڑی، تو اسے بیچ دے اور قیمت کام میں لے آئے اور سوال کی ذلت سے بچے۔ ایسا مسافر گھر پہنچ کر بھی وہ مال زکوٰۃ کام میں لا سکتا ہے یا نہیں؟ مسافر جس نے بوقت ضرورت بقدر ضرورت مال زکوٰۃ لیا اور پھر اسے اپنا مال مل گیا، مثلاً وہ اپنے گھر پہنچ گیا، تو جو کچھ زکوٰۃ کا مال باقی ہے اب بھی اپنے صرف میں لا سکتا ہے۔ ان 7 مصارف کے علاوہ اور بھی کوئی مصرف زکوٰۃ ہے؟ ہاں، قرآن کریم نے مصارف زکوٰۃ کے علاوہ ایک اور مصرف کا بھی ذکر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یعنی وہ جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور دنیاوی مال و متاع سے ان کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں، اگرچہ وہ غیر مسلم ہوں، تاکہ ان پر یہ حقیقت بھی کھل جائے کہ اسلام کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ سلوک و ایثار کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ 8ویں قسم کے لوگ بالاجماع صحابہ ساقط ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا اور اسلام کی حقانیت آفتاب کی مانند روشن و آشکارا ہو گئی، تو اب اس طریق کار کی حاجت نہ رہی۔ زکوٰۃ ان 7 قسموں کو دی جائے یا کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ ان 7 قسموں کو دے یا ان میں سے کسی ایک کو دے دے، خواہ ایک قسم کے چند اشخاص کو یا کسی ایک فرد کو، اور مال زکوٰۃ اگر بقدر نصاب نہ ہو تو ایک کو دینا افضل ہے۔ ایک شخص کو بقدر نصاب مال دینا درست ہے یا نہیں؟ ایک شخص کو بقدر نصاب مال زکوٰۃ دے دینا مکروہ ہے، مگر دے دیا تو زکوٰۃ بلا شبہ ادا ہو گئی، اور یہ مکروہ بھی اس وقت ہے کہ وہ فقیر مدیون یعنی مقروض نہ ہو، اور مدیون ہو تو اتنا دے دینا کہ دین نکال کر کچھ نہ بچے یا نصاب سے کم بچے مکروہ نہیں۔ یوں ہی اگر وہ فقیر بال بچوں والا ہے کہ اگرچہ مال زکوٰۃ نصاب سے زیادہ ہے، مگر اس کے اہل و عیال پر تقسیم کرے تو سب کو نصاب سے کم ملتا ہے، تو اس صورت میں بھی حرج نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ ہم جن کی اولاد میں یہ ہیں، اور اپنی اولاد جیسا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ ہم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ عورت شوہر کو اور شوہر عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جو شخص مالک نصاب ہو اور نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ، ایسے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ غنی مرد کے نابالغ بچے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بنی ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی سید زادوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ غیر انہیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ ذمی کافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ محتاج ماں باپ کو ہیلا کر کے زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ ماں باپ محتاج ہوں اور یہ ہیلا کر کے انہیں زکوٰۃ دینا چاہتا ہے کہ یہ کسی فقیر یعنی مصرف زکوٰۃ کو دے دے، اور وہ اس کے ماں باپ کو، یہ مکروہ ہے۔ یوں ہی ہیلا کر کے اپنی اولاد کو دینا بھی مکروہ ہے۔ طلاق والی بیوی کو اس کا شوہر زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ عورت کو طلاق بائن بلکہ 3 طلاقیں دے چکا ہو، جب تک عدت میں ہے شوہر اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ہاں، عدت پوری ہو جائے تو اب دے سکتا ہے۔ غنی مرد کے بالغ بچوں اور اس کی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ غنی مرد کی بالغ اولاد اور غنی کی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یوں ہی غنی کے باپ کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ وہ فقیر ہو۔
یعنی مالک کے نصاب نہ ہو، اور مالک کی نصاب ہو تو یہ مصرف زکوٰۃ ہی نہیں۔ مالک کے نصاب ہو تو اس کے بچوں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جس بچے کی ماں مالک کی نصاب ہے، اگرچہ اس کا باپ زندہ نہ ہو بلکہ صرف ماں ہی اس کی کفیل ہے، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بنی ہاشم جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان سے کیا مراد ہے؟ بنی ہاشم سے مراد حضرت علی، وہ جعفر، وہ عقیل اور حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد ہیں۔ ان کے علاوہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اعانت نہ کی، مثلا ابو لہب، کہ اگرچہ یہ کافر بھی حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا مگر اس کی اولاد بنی ہاشم میں شمار نہ ہوگی۔ جس کی ماں ہاشم ہو اور باپ ہاشمی نہ ہو تو ایسے کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جس کی ماں ہاشمی بلکہ سیدانی ہو، یعنی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہو، اور باپ ہاشمی نہ ہو تو وہ ہاشمی نہیں، کہ شرع میں نسب باپ سے ہے، لہذا ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر کوئی دوسرا امر مانے نہ ہو۔ اور ماں کے سیدانی ہونے سے جو لوگ سید بن بیٹھے ہیں بحکم حدیث صحیح لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں اور کوئی صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے انہیں اور بھی کوئی صدقہ واجبہ مثلا نذر، کفارہ اور صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔ عید الفطر کے موقع پر شہروں میں قرب و جوار کے ہندو صدقہ فطر وصول کرنے گلیوں گلیوں، محلے محلوں میں مانگتے پھرتے ہیں، انہیں ہرگز صدقہ فطر نہ دیا جائے، اور کسی ناواقفی کے باعث دے دیا تو پھر دوبارہ ادا کیا جائے۔ بد مذہب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ بد مذہب یعنی وہ کلمہ گو جو جمہور مسلمین یعنی اہل سنت الجماعت کے چاروں گروہ حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکیوں سے کٹ کر اپنی الگ راہ نکال لے، وہ بد مذہب، وہ بد عقیدہ ہے، انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ تو وہابی زمانہ کہ خدا و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین و تحقیر کرتے اور شان رسالت گھٹاتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو سنی حنفی کہیں، انہیں زکوٰۃ دینا حرام اور سخت حرام ہے، اور دی تو ہرگز ادا نہ ہوگی۔ عورت قیمتی جہیز کی مالک ہو تو وہ زکوٰۃ لے سکتی ہے یا نہیں؟ عورت کو ماں باپ کے یہاں سے جو جہیز ملتا ہے وہ اس کی مالک ہوتی ہے۔ اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک حاجت کی جیسے خانہ داری کے سامان، پہننے کے کپڑے، استعمال کے برتن، اس قسم کی چیزیں کتنی ہی قیمت کی ہوں، ان کی وجہ سے عورت غنی نہیں۔ دوسری وہ چیزیں جو حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، زینت کے لیے دی جاتی ہیں، جیسے زیور، اور حاجت کے علاوہ وہ اسباب اور برتن اور آنے جانے کے بیش قیمت بھاری جوڑے، ان چیزوں کی قیمت اگر بقدر نصاب ہے تو عورت غنی ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔ جنہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا ان کا فقیر ہونا ضروری ہے؟ جن لوگوں کی نسبت بیان کیا گیا کہ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان سب کا فقیر ہونا اور صاحب نصاب نہ ہونا شرط ہے، سوا عامل کے کہ اس کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں، اور ابن السبیل اگرچہ غنی ہو اس وقت حکم فقیر میں ہے، باقی کسی کو جو حکم فقیر میں نہ ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنی خدمت گزار اور ایسے ہی کسی دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جو شخص اس کی خدمت کرتا اور اس کے یہاں کے کام کرتا ہے، اسے زکوٰۃ دی، یا اس کو دی جس نے خوشخبری سنائی، یا اسے دی جس نے اس کے پاس ہدیہ بھیجا، یہ سب جائز ہے۔ ہاں اگر عوض کر کے دی تو ادا نہ ہوئی۔ عید، بقرہ عید میں خدام مرد و عورت کو عیدی کہہ کر دی تو ادا ہو گئی۔ فقیروں کی طرح گھومنے پھرنے رہنے والوں کو زکوٰۃ دی تو ادا ہوئی یا نہیں؟ جو شخص فقیروں کی جماعت میں انہی کی وضع میں رہتا ہے اور اس نے کسی سے سوال کیا یا فقیروں کی سی وضع قطع تو اس کی نہیں، مگر وہ کسی سے سوال کر بیٹھا اور اس نے اسے غنی نہ جان کر مصرف زکوٰۃ سمجھ کر زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ بے سوچے سمجھے اجنبی کو زکوٰۃ دے دی تو ادا ہوئی یا نہیں؟ اگر بے سوچے سمجھے کسی کو زکوٰۃ دے دی، یعنی یہ خیال بھی نہ آیا کہ اسے دے سکتے ہیں یا نہیں، اور بعد میں معلوم ہوا کہ اسے نہیں دے سکتے تھے تو ادا نہ ہوئی، اور معلوم ہوا کہ وہ مصرف زکوٰۃ تھا تو ادا ہو گئی۔ اگر زکوٰۃ دیتے وقت شک تھا
کہ یہ مصرف زکوٰۃ ہے یا نہیں، پھر بھی اسے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ اگر دیتے وقت شک تھا اور تحری نہ کی، یعنی بے سوچے سمجھے اسے زکوٰۃ دے دی، یا تحری کی مگر کسی طرف دل نہ جمایا، یا غالب گمان ہوا کہ یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں، پھر بھی اسے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ ہاں، زکوٰۃ دینے کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ واقعی وہ مصرف زکوٰۃ تھا تو ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ وغیرہ صدقات میں افضل یہ ہے کہ اولاً اپنے بھائی بہنوں کو دے، پھر ان کی اولاد کو، پھر ماموں اور خالہ کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ذوی الارحام یعنی رشتے والوں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے شوہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے امت محمد، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے۔ قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہ فرمائے گا، بلکہ عزیزوں کو دینے میں دونا ثواب ہے۔ کسی مہنگائی ضرورت کے چندے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، نہ اس طرح زکوٰۃ کی رقم سے چندہ دینا جائز۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسے چندے کرتے ہیں وہ زکوٰۃ اور دوسری قسم کی تمام رقموں کو غلط ملت کر دیتے ہیں، بلکہ مسلم و غیر مسلم کے اموال میں بھی تمیز نہیں کرتے، تو اب وہ روپیہ جو اس رقم میں مل گیا زکوٰۃ کا کہاں رہا، اور اسے زکوٰۃ میں یعنی زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کرنے کی گنجائش ہی کہاں رہی۔ ہاں، اگر زکوٰۃ کی رقم چندے میں دینے والا کسی قابل اعتماد فقیر کو دے کر اس کے قبضے اور ملکیت میں دے دے اور وہ اپنی طرف سے اسے چندے میں دے دے تو اب ہر مصرف خیر میں صرف ہو سکتی ہے اور زکوٰۃ دہندہ اور فقیر دونوں کو ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ کی رقموں کو دوسرے شہر کو بھیجنا کیسا ہے؟ دوسرے شہر کو زکوٰۃ بھیجنا مکروہ ہے، مگر جب کہ وہاں اس کے رشتے والے ہوں تو انہیں بھیج سکتا ہے، یا وہاں کے لوگوں کو زیادہ حاجت ہے یا زیادہ پرہیزگار ہیں، یا مسلمانوں کے حق میں وہاں بھیجنا زیادہ نافع ہے، یا طالب علم کے لیے بھیجے یا سال تمام سے پہلے ہی بھیجے، تو ان سب صورتوں میں دوسرے شہر کو بھیجنا بلا کراہت جائز ہے۔ 7واں حصہ، سبق نمبر 8، صدقہ فطر کا بیان۔ صدقہ فطر سے کیا مراد ہے؟ صدقہ فطر دراصل رمضان المبارک کے روزوں کا صدقہ ہے، تاکہ لغو و بےہودہ کاموں سے روزے کی طہارت ہو جائے اور ساتھ ہی غریبوں ناداروں کی عید کا سامان بھی اور روزوں سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا شکریہ بھی۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالی کے نصاب پر جس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے۔ اس میں عاقل، بالغ اور مالی نامی شرط نہیں، نابالغ اور مجنون اگر مالک نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے، ان کا ولی ان کے مال سے ادا کرے۔ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے؟ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کر دینا چاہیے کہ یہی مسنون ہے، لیکن عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا تھا تو اب ادا کر دے۔ ادا نہ کرنے سے ساقط نہ ہوگا، نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے۔ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لہٰذا جو شخص صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا تو صدقہ فطر واجب نہ ہوا، اور اگر صبح ہونے کے بعد مرا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو صدقہ فطر واجب ہے۔ مال ہلاک ہو جائے تو صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں؟ صدقہ فطر ادا ہونے کے لیے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں، مال ہلاک ہو جانے کے بعد بھی واجب رہے گا، ساقط نہ ہوگا، بخلاف زکوٰۃ و عشر کے کہ یہ دونوں مال ہلاک ہو جانے سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ چھوٹے بچے کا باپ صاحب نصاب ہو تو اس پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے، جبکہ بچہ خود صاحب نصاب نہ ہو، ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے۔ یتیم بچے کا صدقہ کس پر واجب ہے؟ باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ ہے، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتی کی طرف سے
اس پر صدقہ دینا واجب ہے۔ ہاں، ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ دینا واجب نہیں۔ جس نے روزے نہیں رکھے اس پر صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں؟ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ اگر کسی عذر سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا جب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ مجنون اولاد کا صدقہ کس پر ہے؟ مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر ہے، اور غنی ہو تو خود اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ نابالغ منکوحہ لڑکی کا فطرہ کس پر ہے؟ نابالغ لڑکی جو اس قابل ہے کہ شوہر کی خدمت کر سکے، اس کا نکاح کر دیا اور شوہر کے یہاں اسے بھیج بھی دیا تو کسی پر اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں، نہ شوہر پر نہ باپ پر۔ اور اگر قابل خدمت نہیں یا شوہر کے یہاں اسے بھیجا نہیں تو بدستور باپ پر ہے۔ پھر یہ سب اس وقت ہے کہ لڑکی خود مالی کے نصاب نہ ہو، ورنہ بہرحال اس کا صدقہ فطر اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ بیوی اور عاقل بالغ اولاد کا فطرہ آدمی پر ہے یا نہیں؟ اپنی بیوی اور عاقل بالغ اولاد کا فطرہ اس کے ذمے نہیں، اگرچہ اپائج ہو، اگرچہ اس کے مصارف اس کے ذمے ہوں۔ اہل و عیال کا فطرہ ادا کر دیا جائے تو ادا ہوگا یا نہیں؟ عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ ان کی اجازت لیے بغیر ادا کر دیا تو ادا ہو گیا، بشرطے کہ اولاً اس کے عیال میں ہو، یعنی اس کا نفقہ، کھانا پینا، کپڑا وغیرہ اس کے ذمے ہو، اور نہ اولاد کی طرف سے بلا اذن ادا نہ ہوگا، عورت کا ہو جائے گا۔ اور عورت نے اگر شوہر کا فطرہ بغیر حکم ادا کر دیا تو ادا نہ ہوا۔ ماں باپ کا فطرہ اولاد پر ہے یا نہیں؟ ماں باپ، دادا دادی، نابالغ بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے ذمے نہیں، اور بغیر حکم ادا بھی نہیں کر سکتا۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے: گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو نصف سا، کھجور یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا۔ سا کا وزن کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی تحقیق اور احتیاط جس میں فقیروں کا نفع زیادہ ہے یہ ہے کہ سا لیا جائے جو کا اور اس کے وزن کے گیہوں دیے جائیں۔ اس طرح جو کے سا میں گیہوں کے 351 روپے بھر آتے ہیں تو نصف سا 175 روپے 8 آنے بھر ہوا، یعنی عام طور پر مروج سیر کے حساب سے سا تقریباً 4.5 سیر کا اور نصف سا 2.25 سیر کا۔ راہ خدا میں زیادہ جائے تو اس میں اپنا بھی اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اعشاری نظام میں صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو 41 گرام ہے۔ فطرہ میں وزن کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ ان 4 چیزوں یعنی گیہوں، جو، کھجور اور منقع سے فطرہ ادا کیا جائے تو ان کی قیمت کا اعتبار نہیں، وزن کا اعتبار ہے۔ مثلا آدھا سا عمدہ جو جن کی قیمت 1 سا معمولی جو کے برابر ہے، یا چوتھائی سا کھرے گیہوں جو قیمت میں آدھے سا عام گیہوں کے برابر ہیں، فطرے میں ادا کر دیے، یہ ناجائز ہے۔ جتنا دیا اتنا ہی ادا ہوا، باقی اس کے ذمہ باقی ہے، ادا کرے۔ فطرہ میں آدھے گیہوں آدھے جو دیے جائیں تو درست ہے یا نہیں، یا ہر ایک کا وزن ہی دینا پڑے گا؟ نصف سا جو اور 4 سا گیہوں دے، یا نصف سا جو اور نصف سا کھجور تو یہ بھی جائز ہے۔ گیہوں اور جو ملے ہوں تو وزن میں کس کا اعتبار ہوگا؟ ان میں سے جو مقدار میں زیادہ ہو اسی کا لحاظ ہوگا۔ مثلا گیہوں زیادہ ہے تو نصف سا دے، ورنہ 1 سا۔ مقررہ وزن کی قیمت فطرہ میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ گیہوں اور جو وغیرہ کی قیمت لگا کر بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر خراب گیہوں اور جو کی قیمت دی تو اچھے کی قیمت سے جو کمی پڑے پوری کرے۔ چاول، جوار، باجرہ وغیرہ دوسرے غلے فطرہ میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہے، مثلا چاول، جوار، باجرہ یا کوئی اور غلہ یا کوئی اور چیز دینا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی وہ چیز آدھے سا گیہوں یا 1 سا جو کی قیمت کی ہو، خواہ وزن میں وہ چیز مثلا چاول نصف سا ہو یا زیادہ یا کم، یعنی مثلا نصف سا گندم کی قیمت میں جتنے چاول آئیں گے اتنے دیے جائیں گے۔ صدقہ فطر میں تملیک فقیر شرط ہے یا نہیں؟ صدقہ فطر میں بھی مسلمان فقیر یعنی مستحق زکوٰۃ کو مال کا مالک کر دینا بے شک شرط ہے۔
اور اس میں تملیک کے بعد اس کو اختیار ہے جہاں چاہے صرف کرے، جیسا کہ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ صدقہ فطر کا مقدم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کی طرح صدقہ فطر کا مقدم کرنا یعنی پیشگی ادا کر دینا جائز ہے، جبکہ وہ شخص موجود ہو جس کی طرف سے ادا کرنا ہے، اگرچہ رمضان سے پیشتر بلکہ سال 2 سال پیشتر۔ ایک شخص کا فطرہ چند افراد کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، اور چند مساکین کو دے دیا تب بھی جائز ہے۔ چند فطرے ایک مسکین کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک مسکین کو چند شخصوں کا فطرہ دینا بھی بلا خلاف جائز ہے، اگرچہ سب فطرے ملے ہوئے ہوں۔ صدقہ فطر کے مصارف کیا ہے؟ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں دے سکتے، سوا عامل کے کہ اس کے لیے زکوٰۃ بھی فطرہ نہیں۔ صاحب نصاب کو فطرہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جس طرح صاحب نصاب کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں، یوں ہی صاحب نصاب اگرچہ امام مسجد ہو، اسے کوئی صدقہ واجبہ مثلا یہی صدقہ فطر لینا جائز نہیں، حرام ہے، اور اس کے دیے سے نہ زکوٰۃ ادا ہوگی نہ فطرہ۔ دینی طالب علم کو فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دینا کیا معنی؟ اس میں اور زیادہ ثواب کی امید ہے کہ دوسروں کو دینے میں 1 کے 10 ہیں تو طالب علم دین کی اعانت میں کم از کم 1 کے 700، خصوصاً جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو علم دین پڑھنا چھوڑ دے گا یا معاذ اللہ بد مذہبوں کے چنگل میں پھنس جائے گا۔ الحمدللہ، یہاں پر 7ویں حصے کا اختتام ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وابنیہ وحزبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔